السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ من والاه الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ معزز حضرات، نوجوان احباب، دینی بھائیوں، ہمارے شیخ محترم مفتی مولانا علی حسین صاحب حفظ اللہ زبان مبارک سے بھی آپ نے کتاب و سنت کی اہمیت کے تعلق سے جو باتیں سنی، بڑی مفید اور حقیقت میں دین جس کو ہم کہتے ہیں، دین پر عمل کرنے کی ہر جگہ بات ہوتی ہے۔ دین کیا ہے، کس چیز کو ہم دین کی تعلیمات مانیں، اس تعلق سے چند اہم نکات کی آپ نے وضاحت فرمائی۔ ہم میں سے ہر مسلمان، چاہے وہ جس بھی فرقے سے یا جس سے عقیدت رکھتا ہو یا تعلق رکھتا ہو، قرآن کی اس آیت کو سب مانتے ہیں اور سب اس کا اقرار کرتے ہیں جو میں نے تلاوت کیا ہے، اور ہمارے شیخ محترم نے اس کی وضاحت کی۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کا یہ تمام مسلمانوں کے لیے حکم ہے، اور اس کو مانے اور اس پر عمل کیے بغیر مسلمان صحیح طور پر مسلمان باقی نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس میں اتنا عام سا حکم ہے۔ ایک تو تمام مسلمانوں کو غور کیجئے، ایک تو تمام مسلمانوں کو جو اللہ پر، رسول پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وہی کچھ مانتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے دین کی شکل میں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین سے اس کی وضاحت کی اور اسے دین قرار دیا، اور اس پر عمل کرنے کا بدلہ دیا۔ وہ یہ بتلایا کہ دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں کامیابی۔ سب مانتے ہیں کہ دین وہی ہے، لیکن جہاں معاملہ عمل کا آتا ہے، وہیں ہمارا تعلق دین سے کیا ہے اس کا امتحان ہو جاتا ہے۔ امتحان وہاں پر ہو جاتا ہے جہاں عمل کا معاملہ آتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ کہا ہے اس کا تعلق عمل ہی سے ہے۔ صرف ہم یہ کہہ دیں کہ رسول نے جو دیا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، رسول نے جو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور رسول نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے ہم رکتے ہیں۔ صرف زبان سے یہ کہہ دینے سے دین پر عمل مکمل نہیں ہوگا، نہ اللہ کے اس فرمان کی تکمیل پر عمل مکمل ہوگا۔ اس کو مکمل ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ عملی طور پر ہم یہ کر کے اپنے عمل سے دکھائیں کہ واقعی اللہ نے نبی کے ذریعے جو کچھ بھیجا اور نبی نے جو دین ہمیں دیا، چاہے عمل کر کے، چاہے وہ آپ کے عمل میں ہے، چاہے وہ آپ کے فرامین و اقوال میں ہے، اسی کو مانتے، اسی پر ہم عمل کرتے ہیں، چاہے ہماری طبیعت اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، چاہے ہماری عقل اس کو مانے یا نہ مانے، چاہے اس سے ہمارا کوئی مفاد ٹکرائے، چاہے اس کی وجہ سے ہمارا کوئی منصب چلا جائے، اور چاہے اس کی وجہ سے ہماری دنیا ظاہری طور پر بگڑ جائے، لیکن ہم وہی کریں گے جو رسول نے ہمیں دیا
اور صحیح حدیث سے جو ثابت ہوا کہ رسول نے ہم کو دیا ہے، رسول نے اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے روکا ہے، ہم عمل اسی کے مطابق کریں گے، تب واقعتاً ہم یہ کہنے کے حقدار ہوتے ہیں کہ ہم رسول کو مانتے ہیں، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول کی عزت کرتے ہیں، ہم رسول کا احترام کرتے ہیں۔ ایک دم سیدھی سی بنیادی سی چیز ہے، سیدھی بنیادی سی چیز ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کا ہمیں احترام کرتے ہیں، اپنے والدین کی ہمیں عزت کرتے ہیں، لیکن والدین نے جو کہا ہمارے بھلائی کے لیے، والدین نے جو ہمیں سکھایا ہمارے بھلے کے لیے، اس کو ہم پڑھتے ہی نہ، اس کو ہم ایک طرف رکھ دیں، ان کی بات مانیں ہی نہ، تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ والدین کا احترام کرتے ہیں یہ صحیح ہے ہمارا؟ بلکہ یہ کہے گا کہ یہ دعویٰ باطل ہے، بات تو جھوٹی ہے، صرف تم زبان سے کہتے ہو، عمل کے معاملے میں حقیقت میں تم کورے ہو، تمہاری بات صحیح نہیں ہے، یہ صرف دعویٰ ہے۔ یہی معاملہ خود ہمارے نبی جناب احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کا ہے۔ ہم جتنی بھی محبت کا اظہار کریں، جتنا بھی اپنا تعلق دکھائیں آپ سے، جتنا بھی آپ کی سیرت اور سنت کو پڑھیں اور یہ دم بھرتے رہیں کہ ہم بہت آپ کو چاہتے ہیں، آپ کے اوپر اپنی جان دے دیں گے، آپ کا جھنڈے کو ہم دنیا بلند کر دیں گے، جتنا بھی ہم دعویٰ کریں، لیکن جب عمل کے معاملے میں آئے اور ہم عمل میں پیچھے ہو جائیں، چاہے کسی رائے و قیاس کی بنا پر، چاہے کسی امام کے کہنے کی بنا پر، چاہے کسی عالم کے سمجھانے کی بنا پر، اور چاہے کسی رسم و رواج کی بنا پر، اور چاہے اپنے والدین کے طور طریقے کو دیکھ کر، کسی بھی بنیاد پر، اگر صحیح حدیث سے وہ ثابت ہو گیا کہ نبی نے ایسے ہی کیا ہے اور اس کو دین کہا ہے، نبی نے یہی سکھایا ہے اور یہی دین ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے اور اس کو ہم نہ مانیں کسی بھی بنیاد پر، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ محبت کا دعویٰ ہمارا نبی سے محبت کا دعویٰ صحیح ہے؟ ہرگز نہیں کہا جائے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی سے کتنی مثالیں ہم روز تقریروں میں سنتے ہیں، روز تقریروں میں سنتے ہیں، اس واقعے کو بھی یاد کر لیجئے، مولانا نے جو کچھ کہا اس کے تناظر میں اس واقعے کو رکھ لیجئے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے جوتا اتارا، جب نماز پڑھا رہے تھے جوتا پہنے ہوئے تھے۔ آج ایک بات میں کہوں، بڑی آج تک مجھے یہ تھیوری لوگوں کو نہیں سمجھ میں، نماز جنازہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں، نماز جنازہ جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے ہیں جو جوتا اتار کر، چپل اتار کر اسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج تک مجھے یہ تھیوری سمجھ نہیں آئی کہ کیوں یہ اتار کر اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر چپل میں گندگی لگی ہے اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے تو اس پر کھڑا ہونا بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر پہن کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، اس پر پہن کر گندگی لگی ہے، نماز اس پر کھڑے ہو، اس کو پہن کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، تو اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسے صحیح ہو گیا؟ اور اگر اس میں گندگی نہیں لگی ہے تو پھر اس کو اتار کر اس پر کھڑے ہونے کا کیا معنی ہے؟ یہ آج تک مجھے نہیں سمجھ آیا، اور میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر نماز دین ہے، نماز یہ دینی عمل ہے، اگر اس میں کوئی چیز آپ ایسی کرتے ہو تو اس کی کوئی دین سے، نبی کے عمل سے، نبی کی سیرت سے، نبی کی حدیث سے کوئی دلیل بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں بہت کچھ لوگ بات کریں گے، وہی رائے قیاس کی بات کریں گے، تو میرے بھائیو رائے قیاس سے دین نہیں بنے گا، اور رائے قیاس سے دین بنا کر ہی دین کی یہ شکل بگڑی ہے، رائے اور قیاس سے دین بنا کر ہی دین کی یہ شکل بگڑی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور جوتا پہنے ہوئے تھے، نماز کے درمیان ہی آپ نے جوتا اتار دیا۔ صحابہ کرام میں سے جو لوگ نماز میں جوتا پہنے ہوئے تھے، انہوں نے بھی آپ کو، جنہوں نے دیکھا کہ آپ نے جوتا اتارا ہے، انہوں نے بھی جوتا اتار دیا، انہوں نے بھی نماز کے درمیان جوتا اتار دیا۔ غور کیجئے، یہ ہے اطاعت رسول اور یہ ہے سنت نبی پر عمل کا طریقہ۔ نماز کے درمیان آپ نے کسی سے کچھ کہا نہیں ہے، کسی نے کچھ کہا نہیں ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر ہی ان لوگوں نے بھی جوتا اتار دیا۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ ارے تم لوگوں نے جوتا اپنا کیوں اتار دیا؟ نماز کے درمیان تم لوگوں نے جوتا کیوں اتار دیا؟ تو کہا ان لوگوں نے کہ ہم نے آپ کو جوتا اتارتے ہوئے، نماز میں جوتا اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے اتار دیا۔ کتنا سیدھا سا ان لوگوں کا سنت نبی پر عمل کا کتنا سیدھا سا اصول تھا۔ نبی کو دیکھا کہ نماز میں جوتا اتارا تو اتار دیا، یہ پوچھا ہی نہیں کیوں اتارا آپ نے، یہ جاننے کی کوشش نہیں کی، کیا اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا
کیا نبی ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے منع کیا گیا ہو، لیکن یہ بھی نہیں پوچھا کہ اللہ کی طرف سے منع کیا گیا ہے یا اور کوئی بات ہوئی ہے، کیوں آپ نے اتارا؟ کسی نے پوچھنے کی کوشش کی گنجائش ہی نہیں رکھی، بلکہ سیدھے سیدھے صرف دیکھا اور ویسے ہی کرنے لگے۔ آپ نے ان سے کیا کہا؟ آپ نے ان سے کہا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی تھی، جبریل نے آ کر بتلایا، غور کیجیے الفاظ پر حدیث کے، کہا جبریل نے آ کر بتلایا کہ جوتے میں گندگی لگی ہے، میں نے نماز کے درمیان جوتا اتار دیا۔ اس سے بہت سارے مسائل اس سے ہم آپ سے نکال سکتے ہیں۔ ان مسائل کو چھوڑ کر صرف ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، صرف سنت نبوی پر عمل کا ان کا طریقہ، بس یہی جگہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا، کہا آپ نے کہ میرے جوتے میں گندگی لگی تھی، جبریل نے بتلایا اس لیے میں نے اتار دیا۔ تم لوگوں کے لیے وہ حکم نہیں، گویا جوتا پہن کر نماز پڑھنا ہے جائز ہے اگر اس میں گندگی نہ لگی ہو، گندگی لگی تھی اسی لیے اتارا، اور اس کو کبھی کسی حدیث میں منسوخ یا منع بھی نہیں کیا گیا بعد میں۔ گویا آج بھی اگر جوتے میں گندگی نہیں لگی ہے، جوتا صاف ہے، تو آدمی جوتا پہن کر ایسے ہی نماز پڑھ سکتا ہے جیسے موزہ پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن سنت نبی پر عمل کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کو دیکھا اور بغیر پوچھے اس پر عمل کرنے لگے۔ یہی اصول آج بھی ہے میرے بھائیوں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں دین زندہ ہو جائے اور دین کی وہی شکل پھر واپس آ جائے جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھی، تو ہم کو اسی اصول کو اپنانا ہوگا، ہم کو اسی اصول کو اپنانا ہوگا، اور یہی ہم اہل حدیثوں کا یہی شیوا اور یہی شعار اور یہی طریقہ ہے میرے بھائی۔ جتنا ہم کو بہت اتہامات لگائے گئے ہیں، بہت کچھ کہا گیا ہمارے بارے میں، اور آج بھی کہا جاتا ہے، ہم ان اتہامات کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں خود کہا ہے کہ دین کو سربلند کرنے، دین کو اوپر اٹھانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ رسول کو اس نے بھیجا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، رسول کو اللہ نے بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ یہ دین حق اور ہدایت کیا ہے، اس کی وضاحت ہمارے شیخ نے کی اور آپ برابر سنتے ہیں۔ یہ دین حق کسی کی اپنی بنائی ہوئی رائے کے اندر نہیں ہے، کسی کے بنائے ہوئے اپنے قیاس کے اندر نہیں ہے، کسی کے امام کے قول میں محدود نہیں ہے۔ یہ دین حق اور ہدایت صرف اور صرف رسول کے قول اور رسول کے حدیث، اللہ کی کتاب کے اندر محدود ہے، چاہے کسی کی بات اس کے موافق ہو اور چاہے کسی کی بات اس کے مخالف ہو جائے۔ اگر ہمیں اس دین حق کی طرف لوٹنا ہے جس دین حق کے غلبہ کی اللہ نے یہاں کا وعدہ کیا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ اس دین حق کو، اس ہدایت کو اللہ دوسرے دینوں پر غالب کر دے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ اس دنیا میں اس دین کو دوسرے تمام دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرکین اس کو ناپسند کریں۔ مشرکین اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ دین حق دوسرے دین پر غالب ہو، مسلمان اس کو نہیں پسند کرتا۔ لہذا اس دین حق کی طرف کا غلبہ ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اس دین حق کی تعیین کرنی ہوگی۔ اس دین حق کیا ہے؟ اب مسلمانوں کے اندر ہمیں خود اپنے اندر اس چیز کو متعین کرنا ہوگا، اور اس کی تعیین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں کر دیے جو شیخ نے ہمارے سنایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ نبی چلے گئے اس دنیا سے، لیکن نبی نے دین کو چھوڑا، اور اس دین کو کہاں چھوڑا؟ اس کی نبی نے حدیث وضاحت کر دی، ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان ہم نے دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، نبی کی سنت۔ یہ دو چیزیں ہیں جو ہدایت کا سرچشمہ، دین حق، اور یہی بنیاد، یہی مصدر، یہی شریعت، سب کچھ ہے۔ اس کے باہر چاہے کسی کے قول ہو، کسی کی رائے ہو، کسی بات ہو، کچھ بھی ہو، چاہے کسی کا رسم و رواج ہو، سب اس کے باہر مسلمان کے لیے رد، سب اس کے مسلمان کے سامنے سب کا سب رد مردود، کچھ بھی عمل کے لائق نہیں ہے اگر اس سے کہیں ٹکراتا ہے۔ یہی تمام صحابہ کرام نے اسی کو اپنایا، تمام تابعین نے اسی کو اپنایا، تمام ائمہ دین نے اس کو اپنایا۔ میرے بھائیوں،
یہ موضوع اتنا لمبا ہے کہ اگر ہم اس کو چھیڑتے جائیں تو کہاں تک جائے گا آپ بھی اس کا اندازہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسی قول پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا، اور حقیقت انہوں نے سارا مسئلہ ہی یہی ختم کر دیا ہے، سارا مسئلہ ہی یہی ختم کر دیا ہے۔ ہم امام صاحب اگر حدیث کو دیکھتے ہوئے کسی کی رائے اور قیاس کو بنیاد بنا کر حدیث کو رد کرتے ہیں تو امام صاحب پر بھی الزام لگاتے ہیں۔ اگر امام صاحب کی اس قول پر غور کیجیے، امام صاحب پر بھی الزام لگاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی کے رائے اور قول کو قبول نہیں کیا بلکہ حدیث کو قبول کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ خود اپنے تعلق سے کہتے ہیں کسی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں ہے، کسی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ میری بات کو بنیاد بنا کر کوئی فتویٰ دے، میری بات کو بنیاد بنا کر کوئی فتویٰ دے، اس لیے کہ بنیاد کتاب و سنت ہے، اس لیے کہ بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ اگر بنیاد فتویٰ دینے کے لیے بنیاد بنے گی کوئی چیز تو وہ قرآن و حدیث، میرا کلام یہ بنیاد ہے۔ گویا امام صاحب کے کلام کو بنیاد بنا کر قرآن اور حدیث کی کوئی بات رد کی جاتی ہے تو امام صاحب کی بات صرف رد نہیں کی جاتی ہے بلکہ ان کو پہ الزام لگایا جاتا ہے، کیونکہ امام صاحب نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، اس کو مانا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو آج ہم خود اچھی طرح سمجھیں اور خود اس کو نہایت میٹھے انداز میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور میں بہت کھلے طور پر کہتا ہوں جتنا بھی اتہام، جتنا الزام، جو کچھ لگانا ہے آپ لگا لیجئے، لیکن قرآن اور حدیث کو اس سے پاک رکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہماری پوری زندگی کتاب و سنت کی روشنی میں گزرے۔ رب العالمین جب تک دنیا زندہ رکھ، اسلام پر، دین توحید پر، نبی کی سنت پر قائم رہتے ہوئے زندگی باقی رکھ، اور جب اس زندگی کے خاتمے کا وقت ہو تو تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔